یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغام آپ کے پاس اس دفعہ منفرد اور مختلف پروگرام لے کر آیا ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے کردار سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، روشناس کروانے کے لیے، اس لیے کہ ان مقدس ہستیوں کو جاننا ہمارے ایمان کا ویسے ہی تقاضا ہے، اور اس لیے بھی جو بات میں روزانہ ہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کامل قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی جو بیرونی زندگی ہے، میدان جہاد کی، مسجد کی، سفر و حضر کی، اس میں آپ کے جو شاہدین ہیں اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ پر بڑے ہی باریک بینی سے آپ کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ وہ اس قدر حساسیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کتنا مسکرائے، اور مسکرانے میں آپ کے ہونٹ، آپ کے لب مبارک کتنے کھلے، آپ کے دانت کتنے نظر آئے، اور آپ کی ڈاڑیں کتنی دفعہ نظر آئیں۔ اس قدر حساسیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا جاتا رہا۔ وہی نبی جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو گھر والے بھی اسی حساسیت کے ساتھ اور اسی توجہ اور اسی محبت کے ساتھ آپ کو دیکھتے، آپ کو سنتے، آپ سے جانتے، اور دینی اور دنیاوی رہنمائی آپ سے حاصل کرتے رہے۔ لہٰذا جو گھر کی زندگی تھی، اس گھریلو اور آئلی زندگی کے حوالے سے ہمارے پاس تصویر نہ ہوتی اگر یہ ہماری مائیں ہمیں وہ تصویر نہ دکھاتی، اور جس قدر محبت کے ساتھ انہوں نے وہ تصویر ہمارے سامنے رکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا کوئی ایک پہلو، کوئی ایک ایسی بات، رات ہو دن ہو، ہمارے استاد محترم نے یہ ذکر کئی مرتبہ کیا کہ آپ کی فلاں زوجہ جو ہیں انہوں نے رات کے وقت آپ کو اپنے بستر میں ٹٹولنے کی کوشش کی، آپ کے قدموں کو تلاش کیا، آپ کے پاؤں مبارک کو چھوا، یا کیا کیفیت ہوئی، کیا وہ راتیں کیسے گزارتے تھے، وہاں رات جو ہے وہ کس کس لذت کے ساتھ آتی تھی، عبادات کیسے کی جاتی تھی، تنہائی کی زندگی کیسے تھی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی آئلی زندگی کے وہ سارے پہلو ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جن سے آج تک شاید آپ واقف نہ ہوں۔ ان مقدس ہستیوں کو جن کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، ایک اور پہلو بھی ان سے سیکھنے کا یہ ہے کہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے آئلی زندگی کا بہترین سبق، گھریلو زندگی کا، خان کی زندگی کا بہترین سبق، وہ کیسے بہترین بیوی قرار پائیں گی، کیسے ایک آئیڈیل ماں بنے گی، یہ انہیں سیکھنا ہے تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے، اس لیے کہ وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہی ہمارے لیے وہ قابل اتباع بھی ہیں، لائق تحسین و تقلید بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس رہنمائی کے لیے اور ہمارے سوالات کا اور ان مغالطات اور اشکالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے استاد، ہمارے محترم مربی جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ ٹھیک کو ہے، خوش رکھے، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ آپ کی رہنمائی سے بہت سارے مرحلے اب تک گزر گئے، خاص طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو ہے وہ آخر پہ ہے، ان کی اولاد کا ذکر چل رہا ہے، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بھی ماں کا عکس تھیں تربیت کے حوالے سے، پھر اپنی اولادوں کی تربیت کے حوالے سے، ذاتی زندگی میں بھی، اور جو اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط تھے ان میں بھی سیدہ کی بیٹیاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اسی طرح کا رنگ لیے ہوئے، یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے بھی انہیں فیض پہنچا، اور بہت سارا فیض پہنچا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل کا بھی مجموعہ تھی۔ جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تو چال ڈھال بھی اپنے والد محترم جیسی تھی، لیکن تربیت بہرحال ماں کرتی ہے، اور ماں نے زیادہ جو بڑی بیٹیاں ان کی تربیت کی، چھوٹی بیٹی کے ساتھ وقت ہی کم ملا، اور ان کی زیادہ تر تربیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائی ہے۔
تو ہم پروگرام کے جس حصے میں اور خاص طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے جس حصے میں پہنچے ہوئے تھے، تو اسی کا عکس ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی طرح، جیسے آپ کو جنت کی بشارتیں دی گئیں اور آپ کے لیے جنت کے گھروں کی جو ہے وہ خوشخبریاں زمین پر سنائی گئیں، ایسے ہی آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی جنت کی بشارتیں آئیں۔ تو میں ایک تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دوسری اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی یعنی سیدہ ام کلثوم، ان کا ذکر چل رہا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے دوبارہ سے جو شروع کر لیں، تاکہ وہ آخر میں ایک تو ان کی وفات کا زمانہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا تھا اور کتنا سال وہ حضرت عثمان کے ساتھ رہیں، کتنی اولاد، کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی جس طرح آپ نے کہا، اس سے بہتر اور دلکش تذکرہ اور کس کا ہو سکتا ہے جتنا امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم، جیسے پہلے ذکر ہو چکا کہ عتیبہ بن ابی لہب سے ان کی نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جناب سیدہ رقیہ کی طرح ان کو بھی نجات دلا دی اس گھرانے سے، الحمدللہ اس ناپسندیدہ گھرانے سے آپ کو نجات دے دی۔ نجات دلا دی۔ اور اس میں خاص طور پہ دیکھیے نا، قرآن نے ابو لہب کی بات تو کی ہے، ساتھ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ گھرانہ جو تھا نا، اس میں ان کا کردار جو ہے ابو لہب کی بیوی کا، وہ بہت نمایاں ایذا کا مرکز تھا، وہ مرکز تھا۔ ایذا کا مرکز تھا۔ یہ کم سے کم لفظ جو ٹی وی کی ضرورت اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایذا کا مرکز تو تھا۔ اللہ نے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، ورنہ مستقل ان کے ساتھ رہنا، ان لوگوں کے ساتھ، خصوصاً ام جمیل کے ساتھ جو ابو لہب کی بیوی ہے، اس کے ساتھ رہنا، یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری دختر جو ہیں، ان کو بھی کافی وقت ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ سیدہ زینب کی شادی بھی ہو گئی تھی پہلے، اس کے بعد سیدہ رقیہ کی شادی ہو گئی، اور انہوں نے ہجرت کی۔ اس سارے دوران میں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صحیح۔ سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ان کی شادی میں حالات کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہوئی ہے، جو دوسری بیٹیوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کی شادی جو ہے اسی وقت پہ ہو رہی ہے، حضرت ام کلثوم اور ان کی رقیہ کی شادی جو ہے وقت پہ ہو رہی ہے۔ تو ان کی چونکہ درمیان میں ہجرت اور ہجرت کے بعد فوری جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں وقت بھی لگا، اس میں وقت لگا، اور پھر اسی میں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، والدہ بھی نہیں تھیں، اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی، بالکل صحیح، اس میں دیر لگی۔ تو بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح دیکھا تھا اپنے داماد کی حیثیت سے، وہ اتنا اچھا روپ تھا سیدنا عثمان کا، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کی بیٹی، آپ جب بیٹی دیتے ہیں کسی کو، تو وہ پھر اگر اس کو صحیح اس کا خیال بھی رکھے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کی قدر و منزلت ہو، تو پھر وہ اچھا لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی سیدہ رقیہ کے تھوڑے سے وفات کے تھوڑے سے وقفے کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان سے کر دیا۔ صحیح۔ اور یہ ایک اور خوبصورت جوڑی ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان کو واحد، یعنی پوری دنیا میں ایسا کوئی اعزاز اور بھی ہے کسی شخص کو حاصل؟ اس اعزاز میں سیدنا عثمان منفرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ پروفیسر صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اعتراضات کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینداری جو ہے، اس کے لیے تو یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو، ہم سب کو، امتیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ ان کسی عورت سے نکاح کی یہ 4 بنیادی معاملات ہوتے ہیں، اور تم دین کو ترجیح دینا، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دین کو ترجیح دی ہوگی اور اپنی بیٹی کے لیے جو شوہر تلاش کیا ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے، بہت اعلیٰ ہیں۔ بلکہ سارے آپ دیکھیے، ایک جو ہے نا حسد اور شیطان کی فتنہ پردازی، صحیح، اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ جو جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے،
شیطان کے چیلے انہی پہ زیادہ اعتراض کرواتے ہیں لوگوں سے، امہات المومنین پہ اعتراض. اب بتائیے ان سے زیادہ قریب کون تھا؟ دوستوں میں صدیق اکبر سے زیادہ قریب کون تھا؟ ان پہ اعتراض ہے. سیدنا عمر پہ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہیں. اور وہ اعتراضات تو ایسے تھے کہ جو خود ان کی خلافت کے آخری دنوں میں وہ ایسی سازش تھی. ڈاکٹر طہ حسین نے، بڑے مورخ ہیں، انہوں نے الفتنۃ الکبریٰ اور الشیخان کے نام سے 2 کتابیں لکھی ہیں اسی دور کے حوالے سے. تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ بہت اچھی تحقیق پیش کی ہے کہ یہ سازش کہاں ہو رہی تھی اور کن لوگوں کو تکلیف تھی. تو سیدنا عثمان پہ اعتراضات کیے گئے. اور یہ بھی ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ وہ تمام اعتراضات جب ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. سیدنا علی اور اہل بیت حسنین وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. امہات المومنین سب ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. مدینہ سارا جو قریب سے، انصار سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو قریب سے جانتے ہیں. اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو فارس کے کنارے سے، بصرہ اور کوفہ کی چھاونیوں سے نکل کے آئے ہیں. اعتراض ان کے وہ مقصد ہی کچھ اور تھا نا جی. مقصد ہی کچھ اور تھا. اور یہی ڈاکٹر طہ حسین کی مقصد کتابیں، اس فتنے کو گرم کرنا تھا اور اس کا کوئی جواب لینا تو مقصود تھا ہی نہیں، یا احتساب مقصود تھا ہی نہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے سیدنا عثمان کی کہ جب یہ اعتراضات ہوئے تو انہیں موقع ملا اور انہوں نے ایک بات کا خوبصورت جواب دیا. واہ سبحان اللہ. اور وہ ان جوابوں کو دیکھیں، اس کا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، لیکن ان جوابوں کو دیکھیں آپ تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہی کنواں جس کا پانی کا ایک قطرہ جانے نہیں دے رہے یہ بلوائی سیدنا عثمان تک، وہی کنواں ہے کہ سیدنا عثمان نے جب یہودی بیچتے تھے پانی تو سیدنا عثمان نے اپنے مال سے خرید کے سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اسی کا نہیں پانی. مجھے اگر میں تو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی کی وفات کے بعد اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرنے کے لیے، یقیناً یہ ہمارے پاس میرے پاس اس کی کوئی ایسی کوئی سند دلیل تو نہیں، لیکن میرا گمان غالب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو منتخب کیا جس کو سیدہ خدیجہ منتخب کر کے گئی تھی. بالکل ہے. اور وہی انتخاب اتنا اچھا تھا کہ جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر ہو چکا پہلے بھی، یہ فرمایا کہ اب میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان سے بیاہ دیتا. اللہ، یہ حسن معاشرت ہے، یہ خوبصورت گھرانہ تھا. 40 والی روایت بھی ہے کوئی ایسی؟ بعض لوگ 10 والی زیادہ واضح ہے، صحیح وہ ہے. بعض جگہوں پہ زیادہ بھی ہے تو وہ روایت بالمعنی میں آ جاتی ہے. یہ اصل میں اظہار تھا اعتماد کا اظہار تھا اور اعتماد کا اظہار تھا اور ان کی حسن معاشرت کی طرف اشارہ تھا. ظاہر ہے اگر کسی نے پہلی بیٹی کو ستایا ہو تو دوسری کون دیتا ہے؟ اور پھر دوسری بھی جب انتقال کر گئی تو یہ دل چاہے کہ اگر اور ہوتی تو وہ بھی میں انہیں کو دیتا. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے حسن معاشرت، ان کی وفاداری. کتنا عرصہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ رہی ہیں تقریباً؟ یہ اس تک 9 ہجری تک 9 ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا ہے. فتح مکہ دیکھی انہوں نے؟ فتح مکہ کے آگے پیچھے ہے، مختلف روایات ہیں، ایگزیکٹ چونکہ معلوم نہیں ہے. تو اس حوالے سے سیدنا عثمان کے ساتھ یہ اور اس سال یہ جو مطلب ہے کہ ان کا انتقال ہوا. تو یہ جو عرصہ ہے اس میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں اور ان کی صفات اور ان کا اعلیٰ کردار، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کوئی اولاد ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، سیدہ رقیہ سے تو تھے عبداللہ، جن کے نام سے سیدنا عثمان ابو عبداللہ کنیت تھی ان کی. تو ان کا جو انتقال ہوا ہے سیدنا عبداللہ کا، وہ بھی ایک عبرتناک بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ، میں یہ بات ابھی آپ سے اگلے وقفے میں سنتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی شاندار باتیں آپ خاص طور پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں آپ جان رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے ان حضرت عثمان کے اور سیدہ رقیہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ
ان کے بارے میں آپ کوئی بات ان کی وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے اور اس میں بھی بہت سارے سبق ہیں. وفات کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ لیٹے ہوئے ہیں، لٹایا گیا ان کو، تو ایک مرغ نے آ کے چونچوں سے ان کے چہرے کو زخمی کیا. اللہ اکبر. اسی سے غالباً انفیکشن ہوئی، کیونکہ یہ کہا گیا تذکروں میں کہ یہ بیماری بن گئی اس سے، اور وہ اسی سے انتقال کر گئے. عبرت اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی کا ہر واقعہ جو ہے اس میں سبق ہیں بہت سارے. اور اس میں سبق کیا ہے کہ بہت خیال رکھا جائے اولاد کی پرورش کا. اور جو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بعد میں فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ کوئی آدمی ہتھیار ہے اس کا رخ اپنی طرف نہ کرے، نہ کسی اپنے بھائی کی طرف لہرائے، کیونکہ شیاطین اس کے ہاتھ کو حرکت دیکھ کے اسے یا دوسرے دوستوں کو زخمی کر سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیسا منا کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی مومن کی طرف اس کا رخ بھی کرتا ہے. ہاں، اس کو لہراتا ہے. اللہ. اس میں اشارہ کے لفظ ہے. تو اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ دعائیں خصوصیت سے حفاظت تحفظ کی ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کسی ایسی چیز کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خطرناک نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح، اسی کے ذریعے سے کوئی نقصان پہنچانے کی بات کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ بے چین تھی، ابلیس اور اس کی اولاد ساری. تو بہرحال ان کا انتقال اس طرح سے ہوا. اور اس میں سب سے بڑا سبق امت کے لیے یہی ہے کہ خصوصیت سے یہ دکھایا گیا. اگر کسی اور کے یہاں واقع ہوتا تو امت نوٹ نہ کرتی. ٹھیک. یہ آپ کے گھرانے میں چونکہ ہوا ہے تو اس لیے نوٹ کیا گیا سب کو، اور نوٹ کیا گیا اور اسے سبق. ٹھیک. اور اسی طرح پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدہ ام کلثوم جو رہی ہیں تو وہ خوبصورت گھرانہ تھا، بہت اچھی زندگی گزاری دونوں نے. اور اس کے بعد وہ جب ان کا انتقال ہوا 8 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کا بھی اپریسیشن کا بھی اظہار فرمایا. اور واقعی جیسے آپ نے کہا اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی. تو سیدنا عثمان کو اسی لیے لقب ذوالنورین بھی ان کا لقب ہے اور ذوالہجرتین بھی، اس لیے کہ سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت کی حبشہ میں، اور پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. جی ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم اب جو آپ کی سب سے آخری اور چھوٹی بیٹی ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آخری نشانی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں فضائل بھی بے شمار. اور پھر وہی بات ہے کہ ان کا آپسی کیا تعلق تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے فضائل بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اور یہی بات میرا خیال ہے کہ بہت شاندار جواب ہے ان سب لوگوں کا اور ان سب طبقات کے لیے جو خواہ مخواہ کے اعتراضات یا اس طرح کے اشکالات جو ہیں ان کو فروغ دیتے ہیں. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی، اور سیدہ اس وقت کتنی تھی جب ان کی والدہ وفات پا گئیں، تو ابتدائی وقت جو ہے وہ کیسے گزرا؟ جو اس میں ویسے تو روایت بہت سی ہیں. ایک آدھ روایت یہ بھی ہے کہ بعثت کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن مورخین نے اور محدثین نے تو جانچ کے دیکھا ہے روایات کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایتیں وہ جو ہے نا فضائل کے بیان کرنے کے شوق میں لوگوں نے کہہ دیا ایسی بات. حقیقت یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی ولادت اس عظیم واقعے کے قریب قریب ہوئی ہے جس میں سارے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے اپنا حکم مانا اور وہ خوبصورت فیصلہ آیا. تو یہ تقریباً بعض روایتوں میں ہے کہ 5 سال پہلے تھا واقعہ یہ ہوا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 3 سال پہلے ہجرت سے ہوا ہے واقعہ. لیکن بہرحال بعثت سے ہجرت سے بہرحال یہ اس واقعے کے ساتھ ہے. اور آپ پیدا ہوئی ہیں تو اس وقت اعلان نبوت سے بہرحال پہلے پیدا ہوئی، پہلے جو یعنی قابل ترجیح روایت محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئی ہیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش سیدہ خدیجہ نے بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی. اور یہ وہ
بنات میں سے دو ہیں جن کو زیادہ وقت ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ وقت، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، ان سے ملا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان تمام صفات جلیلہ کا بھی وہ مرقع تھی جو والدہ سے ملی اور ان کی تربیت کے نتیجے میں، اور ان صفات جلیلہ کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی بھی تھے، بہترین نمونہ بھی تھے، اتنے شفیق تھے کہ کسی اور طرف کیا نظر اٹھنی ہے، آپ کی بیٹی ہوگی تو اٹھ ہی نہیں سکتی نظر، شفقت بھی ایسی، اور ساری دنیا کی طرف سے اپریسیشن بھی ایسی، اور پھر ماحول بھی وہ جو سیدہ خدیجہ نے بنایا تھا جس میں ساری محبتیں اللہ کے رسول کے گرد چکر کاٹتی تھی۔ مرکز محبت آپ کی ذات تھی، اور مرکز توجہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ، بچوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے تو زیادہ عرصہ بھی ملا، اور اس لیے کہ وہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد وہ عمر کے ایسے حصے میں تھیں کہ وہ باہر بھی آ جا سکتی تھی، ٹھیک، مزاج ایسا تھا، اور وابستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی غیر معمولی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اپنی والدہ کے مقام پہ ڈھال لیا توجہ اور خدمت کے حوالے سے، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی یہ سیدہ فاطمہ کی خوبیوں میں سے بڑی نمایاں خوبی، کسی اولاد میں سے کسی کو خاص یہ خاصہ مل جاتا ہے، سب تھیں لیکن یہ آگے تھی، یہ خاصہ مل جاتا ہے۔ ہم اسی خاصہ کا لفظ استعمال کریں کہ باقیوں کی جو ہے وہ بہت ہے، وہ ان کو نگیٹ نہیں ہم کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر تھیں، لیکن کسی کو خاصہ مل جاتا ہے کہ کسی بچے کی توجہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے چھوٹا جو بچہ ہے یہ تو اس سب کی سے توجہ چھوٹی ذرا زیادہ والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ان کی اس دور کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان میں ایک نمایاں واقعہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں ہیں، اور اس دنیا کے بدبخت ترین انسان ابو جہل نے کسی سے کہہ کہ ایک اونٹ کا اوج جو ہے وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کندھوں پہ ابن ابی معیط کے ذریعے سے بدبخت تھا، بدبخت ہے، دونوں کہنے والا بھی اور کرنے والا بھی، دونوں ہی بدبخت ترین لوگ ہیں۔ تو وہ اب اس کیفیت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی گھر سے نکلتی ہیں، اور اس عمر میں بھی وہ کتنا بھاری ہوگا اوج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے جس کی وجہ سے سجدے سے، تو وہ ہٹاتی ہیں۔ ویسے آپ دیکھیے کہ ابتلا اور آزمائش کے بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ صحیح، کس سے شیطان کو تکلیف تھی؟ اللہ کے رسول کے سجدے سے، اللہ، وہ جو قرب کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اللہ کے پاس۔ تو اس ساری قباحت کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کی وہ سجدہ طویل تر ہو گیا نا، اللہ اکبر، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ قرب الہی کی بات دیکھیے، جس سجدے کو وہ ناپسند کر رہے تھے، جو اہتمام انہوں نے اپنے ظلم سے کیا ہے، وہ سجدہ لمبا ہو گیا، وہ سجدہ اور طویل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی ایک خوبی یہ آئی کہ وہ اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہے اپنے والد، کس قدر غیور ہیں، اس قدر غیور ہیں، ایسی محبت ہے کہ آئیں اس کو کھینچ کے اس عمر میں اس کو دور بھی ہٹایا، اور وہ بد دعا بھی دی کے خلاف جو پوری ہو گئی، جو دونوں کو لگ گئی، اللہ، دونوں کو لگ گئی۔ بالکل صحیح، دیکھیے یہ سیدہ فاطمہ کی بات تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بات تھی، تو وہ بد دعا ان کو لگ گئی، اور ان کا جو انجام ہوا وہ عبرتناک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تحور، غیرت اور شجاعت میں بھی بے مثال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملی ہے نا ان کو، سبحان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملی۔ بلکہ بعد میں بھی ملتا ہے کہ وہ جو جنگوں میں حصہ لیتی رہیں اور زخمیوں کو، جیسے احد کے موقع پر بھی انہوں نے بڑی پابندی سے مقابلہ پیچھے کیا ہے، وہ جنگوں میں شمولیت کے بغیر نہیں رہ سکی، وہ شمولیت اسی طرح تھی جیسے اسلام نے ان کا رول رکھا تھا، رول رکھا تھا، ٹھیک، وہی ہے، لیکن وہ یہ شمولیت کو کم تو نہیں ہے وہاں جانا ان کا۔ اور پھر ایک خوبصورت بات کہ یہ تحور، یہ شجاعت، یہ غیوری اور یہ جنگوں تک میں شمولیت کا جذبہ، جی، اس کی وجہ سے اللہ نے جو ان کے لیے خاوند چنا ہے وہ بھی اسد اللہ الغالب، بہادری میں اپنی مثال آپ ہے، شوہر بھی اللہ نے ویسا ہی عطا فرمایا، ویسا ہی عطا فرمایا ہے۔
اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ کہا کہ اتنے دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا خیبر، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا اللہ اکبر۔ ہے۔ یہ بلکہ اللہ کے شاید ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ مجھے اگر کہنے دیں تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی زندگی میں ایسی مطلب خواہش نہیں تھی میری کہ فلاں ذمہ داری مجھے ملے، جو اس طرح سے میں نے خواہش کی ہو۔ یہ واحد رات ہے کہ میں ساری رات اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ میرا نام پیش ہو جائے۔ اللہ یہ سرٹیفکیٹ اتنا بڑا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس میں یہ خوبی ہے اور اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کروائے گا اس کو۔ اللہ یہ بھی بات آ گئی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں اس واقعے کی خوبصورتی کو کہ دوسرے دن سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھیں سب آ گئے؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب آ گئے، فرماتے ہیں نہیں سب نہیں آئے، بار بار پوچھا ہے سب نہیں آئے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ علی ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، بیمار ہیں اس لیے وہ نہیں آئے، فرمایا لے کے آؤ، اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے، نظر دیکھنا مشکل تھا ان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں رکھا ڈالا اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت مطلب ہے کہ یہ فضائل ہیں، اور سیدہ فاطمہ کے گھرانے سے وابستہ ہیں یہ باتیں ساری۔ اچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، یعنی آپ کے چچا زاد اور چچا کی اولاد سے، اور اوپر جو ایک نسبت تھی، میں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نسبت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نام رکھا، تو اس کی ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت آپ کو ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ پروفیسر صاحب نے جس طرح سے اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی، تو میں نے درخواست کی تھی کہ میں اس سے پہلے اس گھرانے کے ساتھ جو نسبت تھی، یعنی خود نبی پاک اسلام کو، پھر نام کے اعتبار سے بھی سیدہ فاطمہ کا نام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عنہ کی والدہ اور ان کی دادی اور پھر ان کی نسبت جو ہے، میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نام آپ نے رکھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا کے گھرانے سے کیسی محبت اور لگاؤ تھا۔ ہاں، وہ گھرانہ اور کس طرح اس گھرانے نے آپ کا خیال رکھا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت قیس، یہ نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے تھے کہ یہ سارا گھرانہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس گھرانے میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرا خیال جس نے رکھا تھا اپنے بچوں سے بڑھ کے وہ علی کی والدہ فاطمہ بنت قیس ہے۔ اور ایک اور خوبی بھی دیکھیے، کیا گھرانہ ہے یہ، اللہ کے ہاں ہے کس نے ایمان قبول کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، لیکن اسی دور میں ہی جب ابھی مخالفتیں تھیں اور آمادگی نہیں تھی نئے دین کو قبول کرنے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، تو اس دور میں فاطمہ بنت قیس جو ہیں وہ اپنے خاوند ابو طالب سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ تو جناب ابو طالب کی بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا بالکل اگر آپ لانا چاہتی ہیں تو لے آئیں، بلکہ اپنی کسی اولاد کو بھی نہیں روکا، اور ان کو بھی نہیں روکا۔ تو وہ پھر اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، اچھا، اور مدینہ تشریف لے گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ، اور وہ بھی ان کے یعنی ساتھ، خاندان رسالت مآب جو ہے اور حضرت علی کا خاندان یہ اکٹھے حضرت علی نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اور جب شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو اس کے بعد یہ امام ذہبی نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سیدنا علی نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ باہر کے کاموں کی ذمہ داری لے کے ان کو آزاد کر دیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اندر کے کام سارے سنبھال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تقسیم بھی ہو گئی، اور اس پہ بھی ایک سبق ہے
بہت سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ تقسیم کار نہیں ہوتی، تقسیم کار پوری طرح سے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتے، اختیارات کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے یہ کام نہ کرنے کا، اور یہاں تو یہ بات نہیں تھی۔ ٹھیک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جس طرح سے اس گھر کو سنبھالا، اور جو انہوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کو ظاہر ہے 8 سال کی عمر سے بعد میں انہوں نے ہی ان کو سنبھالا اور پالا ہے اولاد کی طرح سے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انہوں نے خیال رکھا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ان کی والدہ رکھتی تھی، اسی جذبے سے، اسی محبت سے، اسی توجہ سے۔ تو اس لیے معلوم ہے آپ کو کہ سیدہ فاطمہ کی کنیت کیا ہے؟ ام ابیہا، اللہ اکبر، ام ابیہا، اپنے والد کی ماں۔ اللہ اکبر، یہ لک آفٹر ایسی تھی۔ سبحان، میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو پھر سے کہیے کہ یہ مزید اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہاں، کہ جو انہوں نے جس طرح سے اپنی والدہ کا، سیدہ خدیجہ کا رول اپنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی طرف سے دفاع کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کو تسلی تشفی دینا، یہ سارا رول جو ہے وہ سیدہ فاطمہ نے اپنا لیا۔ تو اپنا لیا تو اس لیے ان کی کنیت اس گھرانے میں ہو گئی ام ابیہا، اپنے والد کی ماں، اس لیے کہ اسی طرح لوگ آفٹر کیے، وہ نمونہ وہی تھا حضرت خدیجہ کا، والدہ والا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے یہ بھی کیسا ایک منفرد اعزاز ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ اچھا، آپ نے اپنی چچی کے نام پر، یا یوں کہہ لیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دادی ہیں وہ بھی تو فاطمہ ہیں، یہ نام یعنی خود رسول اللہ کی جو دادی ہیں ان کا نام بھی تو فاطمہ ہے، تو اس نسبت سے ہی یہ نام رکھا ہے، یہ آیا ہے۔ اور فاطمہ اس خاندان میں اور بھی ہیں، اور یہ نام جو ہے اس میں ایک نیک شگون ہوتا ہے نا، بعد میں بھی اگلے نسل میں بھی فاطمہ نام رکھا گیا مستقل، اور آج تک الحمدللہ۔ اب تو سیدہ فاطمہ کے بعد تو پھر اب تو لکھا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عبد الملک نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ بنت عبد الملک۔ ٹھیک، بنی امیہ نے بھی، مطلب ہر طرف یہ نام ہی ایسا، بالکل صحیح۔ نام ہی ایسا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک رول تھا ان کا کہ گھر میں سیدنا علی کے گھر کو انہوں نے اندرونی تمام معاملات جس میں سارے گھر کے کام ہیں، چکی پیسنا بھی، شادی کس دور میں ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ یہ شادی جو ہے سیدہ عائشہ کی شادی کے 3-4 مہینے بعد ہوئی ہے۔ ٹھیک، یعنی مدینہ میں آ کے، مدینہ میں آ کے ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور شادی بھی بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے خطبہ بہت سارے، بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے پیغام نکاح آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خواہش تھی، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ میرے پلے میں کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد جب اپنا تعلق اور اس چیز سے پھر وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جو ہے اس سے وہ انہوں نے وہ کیا، حوصلہ پکڑا اور بات کی جب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، عرض کی کہ کچھ نہیں ہے، وہ چھپانا تو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مالی طور پہ تو وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی جانتے تھے، تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ اور جب سے وہ بڑے ہوئے ہیں مسلسل دفاع رسالت مآب میں وہ جس طرح سے مگن اور مصروف ہیں، کاروبار ہونا بھی کیا تھا۔ اور دیکھیے دلچسپ بات ایک اور بھی ہے، کیونکہ حالانکہ وہ کاروباری گھرانے سے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ہواری ساتھی، گھر کے اندر جو اپنی مجلس میں خاندان میں کہتے ہیں جی میں اگرچہ کمزور ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلسل جو آپ کے ساتھ منسلک رہنا اور 24 گھنٹے سمجھیں آپ کی خدمت اور اطاعت کرنا، تو شاید اسی وجہ سے وہ کاروباری طور پر اس طرف وہ جا ہی نہیں سکے، وہ فرصت ہی نہیں مل سکی۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے دونوں باتیں تھیں، فرصت نہیں تھی، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ سب کچھ تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، گھرانہ بھی وہی، سب کچھ بھی، پلے بھی کچھ آتا۔ اور تیسری بات بھی ایک، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کر کے آنے والے تھے مدینہ میں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مواخات، ٹھیک، لیکن حضرت علی کی مواخات اپنے ساتھ اپنا بھائی بنایا، اپنا بھائی بنایا، اور جو طبیعت آپ کی تھی، اور جو خزانے ملے ہیں
وہ کسی مواقعات پہ کیسے یہ جو لوگ بعد میں وراثت کے جھگڑوں پہ کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی بڑا اوپر تھا، بالا تھا سوچ کے اعتبار سے، یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام جیسے فاقہ کشی کو پسند کر رہے ہیں، خود اختیاری طور پر فاقے کی خواہش کرنے والے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بعد میں دیکھتے ہیں کہ عید کے دن بھی امیر المومنین بن کر بھی وہ خشک ٹکڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ ان کا مطمئن نظر کچھ اور ہے، بات کی ایسی باتیں ہیں، یہ بس پروپیگنڈا ہے۔ یہ حقیقت میں اس گھرانے کے شایان شان ہی نہیں ہے باتیں، بالکل صحیح ہے۔ وہ گھرانہ اتنا اونچا ہے ان چیزوں سے کہ بھی اس میں کوئی جو ہے نا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے ایسی باتوں کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ این دیرک الختیمہ، صحیح، خود ہی بتا دیا کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے، ایک زرہ تو ہے، اور وہ ختیمہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے ختمیہ ہے، کسی قبیلے یا کسی کاریگر کی طرف منسوب ہے، لیکن زیادہ روایت میں ختیمہ آتا ہے کہ وہی جس پہ بہت سارے دندانے پڑے ہوئے ہیں، وہی ایسی ہے۔ تو حضرت نے کہا ہاں وہ ہے، فرمایا لے آؤ۔ تو وہ لائے کہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس کر دی اور کہا جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ اللہ، اور پھر آپ کو بتاؤں میں کہ وہ جو پرانی تھی جس کی طرف حضرت علی کو کوئی توجہ ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی مال ہے، ہاں توجہ اتنی کم تھی کہ آپ کو خود بھی یاد رہی تھی کہ وہ بھی ہے، تو وہ اس کے خریدار کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ خرید لی۔ کیا تعلق ہے، تعلق دیکھے آپ، اور پتہ کتنے کی خریدی؟ 470 درہم دیے اس کے، اس سرا کے۔ یہ ہے محبتیں، اور یہ ہے جذبہ حضرت عثمان کے انفاق کا۔ بلکہ میں نے شاید کہیں پڑھا کہ پھر وہ زنا بھی واپس کر دی، یہ بھی ہے کہ پیسے ادا کرنے کے بعد یہ بھی تحفے میں واپس بھی کر دی، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ اس پیسے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ اہتمام جو ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم پہلو میرے ذہن میں آیا، اور وہ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پر کہ ہمارے ہاں یہ بات ایک نئی بحث کھول دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ اس پر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جہیز تھا، اس کو ہم جہیز کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھ لینا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی شادی کا اہتمام بھی ہے، ٹھیک، اور بیک وقت بیٹی کی شادی بھی ہے، اہتمام ہے۔ اور یہ جہیز کیا ہے، اسے آتا کیا ہے؟ تو وہ کچھ کہا بنیادی ضرورت کی چیزیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں، کچھ یہ کہا گیا کہ وہ مہندی اور خوشبو وغیرہ وہ، لیکن وہ بھی پروفیسر یہ دیکھیے نا کہ وہ حضرت علی کے مال سے، بہرحال ان کا مال تھا، اور ان کے مال سے سیدہ کے نئے گھرانے کے لیے، نئے گھر کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی گئی۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا آپ سے جو جاننا چاہ رہے ہیں ہم، کہ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ جو ہمارے ہاں ہندوانہ ذہنیت کے مطابق جہیز کا والدین کی طرف کانسیپٹ ہے یا ان کی طرف پریشر ہے کہ وہ ادا کریں، اور ایک بڑی لمبی لسٹ ہے اور بہت مشکل صورتحال ہے کہ جو لوگوں کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں اس جہیز کی عدم موجودگی کی وجہ سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو حضرت علی سے کہا ہے کہ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لاؤ مال۔ لاؤ کیا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت بات ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو جہیز کا سلسلہ ہے، یہ حقیقت میں اس سے بیٹی کی حیثیت پہ بہت حرف آیا ہے۔ وہ خوشی کے بجائے لوگوں کے ہاں بوجھ سمجھا جانے لگ گیا، بلکہ اب تو باقاعدہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک عذاب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ہے، اور یہ ہندوانہ رسم ہے، وہاں سے آیا ہوا ہے، ورنہ اور کہیں نہیں ہے یہ بات۔ وہاں اوورآل اگر ہم دیکھیں اس کے علاوہ بھی جو دیگر نظائر ملتی ہیں کہ جو شخص خود شادی کرنے کے اور اس کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہے وہ شادی کرتا ہے اور وہ مہر دیتا ہے، اور اسی سے بندوبست ہوتا ہے، سارا نظام چلتا ہے، گھرانے کی ضروریات وہ پوری کرتا ہے، وہ عورت کے ذمہ تو ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے، یا عورت کے والدین کی طرف سے انہوں نے بیٹی دے دی، اور کیا کریں وہ دے دی کہ یہ آپ کا گھر سنبھالے۔ یہ پہلو تشنا رہ گیا۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اگلے پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سے ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کچھ چیزیں مزید رہ گئیں، ان کی اولاد کے حوالے سے، اور دیگر ان کی جو قربانیاں ہیں بعد میں اسلام کے حوالے سے اور مختلف قسم کی مشکلات میں،
ان پر ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے نئے سرے سے ملاقات ہوگی اور اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ خاص طور پہ جہیز کے معاملے کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک سبق جو جاتے ہوئے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے بھی ہمیں ایسے ہی اسباق ملتے ہیں جیسے خود سیدہ کی زندگی سے ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج بھی کہ حضرت رقیہ کی بات ہوئی، حضرت ام کلثوم کی بات ہوئی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کی باتیں آپ نے سنی، مزید بھی سنیں گے۔ لیکن ان شخصیات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ کس قدر وفا شعار، کس قدر ان کا خیال رکھنے والیاں، اور خود جیسے آج پروفیسر صاحب نے ایک بات کی اپنی گفتگو میں کہ سیدہ فاطمہ کی تو کنیت ہی یہ پڑ گئی ام ابیہا، کہ وہ اپنے والد کی بھی ماں کی طرح خدمت کرنے والی اور اس کا خیال رکھنے والی ہیں۔ تو مزید اس پر انشاءاللہ سوالات کے ساتھ، معلومات کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔